السلام علیکم. میرا نام خواجہ محمد ظفر ہے. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایشین اسٹار ایجوکیشن. اس میں آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے. امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ڈگری چاہیے ہوتی ہے, کیا کیا ڈاکومنٹ لگتے ہیں, اور ویزے کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے, یہ سب معلومات لیں گے. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا آنے والی ویڈیو تاکہ ہمیں ملتی رہے. تھینک یو. ایک فیملی بھی اس کا اچھا ہو جاتا ہے اور کوئی ایک بندہ بھی امریکہ آ جاتا ہے اور اس کی لائف بن جاتی ہے تو میرا مقصد پورا ہو گیا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی چیریٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو خیرات دیں, سب سے بڑی چیریٹی یہ ہے کہ آپ اس کو راستہ دکھا دیں. تو اب یہ اسی کا ایک شخصانہ ہے, ایک اسی کا مقصد ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کنسلٹنٹ بھائی جو ہے نا وہ مجھے بڑے اینگری میسج لکھ کے دے رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں حوصلہ کرو, آپ کا بھی رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے, لیکن تھوڑا کم چارج کیا کرو. ٹھیک ہے, اتنے جیسے مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کنسلٹنٹ سے 20 لاکھ روپے مانگے آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے یا ایون B1 B2 وزٹ ویزے کسی بھی امریکن ویزے کے لیے کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. آپ صرف ٹرسٹ میں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز آن لائن ہے. میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں بھی اس بات پہ زور دیا تھا اور اس میں بھی دے رہا ہوں کہ ہر چیز خود کرو. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ ایک پین اور کاپی لو, ٹھیک ہے, اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کو نوٹ کرو اور میرے ارد گرد جو بھی ٹیکسٹ آ رہا ہو نا تو وہ آپ ایک مہربانی کرو اس کو نوٹ کر کے اس پہ گوگل سرچ بھی کیا کرو تاکہ آپ کو آپ کی ریسرچ اپنی بھی کمپلیٹ ہو. اس میں چاہتا ہوں کہ آپ کا صحیح فائدہ ہو. یہ نہیں, مجھے کوئی ویوز کا شوق نہیں ہے, مجھے نہیں, میں یوٹیوب سے کوئی انکم کمانے کے چکر میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا بھلا ہو جائے, کیونکہ میرا گول صرف آپ کو کچھ ٹپس بتانے نہیں ہے, میرا گول یہ بھی ہے کہ میں آپ کو آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر دوں کہ اس چیز کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وغیرہ وغیرہ سارا. تو آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے کی طرف. اب اسٹوڈنٹ ویزے کے 2 میجر سٹیپس ہیں. نمبر 1 ایڈمیشن لینا ہے آپ نے کسی کالج میں. نمبر 2 جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے اس کے بعد آپ نے جا کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو اور یہ سیکوینس خراب نہیں ہو سکتا, پہلے ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے. پہلے آپ ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا ویزا آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہو. بھئی ایڈمیشن کہاں ہے, ٹھیک ہے, پہلے ایڈمیشن لینا ہے. اچھا, تو آتے ہیں اسٹیپ نمبر 2 جو کہ ہے ایڈمیشن, اس کی طرف آتے ہیں. آپ کو یونیورسٹی سے ایک ایڈمیشن سرٹیفکیٹ چاہیے جس کو یہ I-20 کہتے ہیں. یہ آپ کے ایڈمیشن کا ثبوت ہے جس کو آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ نتھی کریں گے اور اس پہ آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا لگے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایڈمیشنز کے لیے کچھ ٹپس دوں, I-20 کے حصول کے لیے کچھ ٹپس دوں, ایک کنسپچول پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امریکن ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں میٹرک ہوتا ہے, میٹرک کے بعد FA FSC ہوتا ہے. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ ہائی اسکول ہوتا ہے اور ہائی اسکول کے بعد ڈائریکٹلی آپ BA BSc کی ڈگری لینے جاتے ہو یونیورسٹیز میں. یونیورسٹیز کو یہاں پہ کالج میں کہا جاتا ہے. تو جو BA BSc کی ڈگری ہوتی ہے اس کو انڈر گریڈ کہتے ہیں. انڈر گریجویٹ کے بعد آپ گریجویٹ اسٹڈیز میں جا سکتے ہیں جس کو ماسٹرز یا MA MSc کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ پوسٹ گریجویٹ میں بھی جا سکتے ہیں جس کو PhD کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ کوئی MPhil بائی دا وے نہیں ہوتا, وہ پاکستان میں دوسرے کچھ ملکوں میں ہوتا ہے, ادھر MPhil کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں آپ نے FA FSC کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا ایون میٹرک بھی کیا ہوا ہے تو آپ جا سکتے ہیں کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. آپ کو انڈر گریڈ کی ڈگری میں جانا ہے BA BSc میں. اور اگر آپ نے BA BSc پاکستان سے کیا ہوا ہے تو آپ ماسٹرز میں جا سکتے ہیں جس کو گریجویٹ اسٹڈیز کہا جاتا ہے. اور اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ PhD میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس پیسے ہیں, میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس 1 سیمسٹر کی فیس ہو, ٹھیک ہے, اور وہ کسی طرح یہاں پہ پہنچ جائیں, یہ ان کے لیے. تو اچھا, اب جو اگر آپ نے PhD کی ہوئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے, آپ پھر ماسٹرز میں جا سکتے ہیں یا پھر BA BSc میں جا سکتے ہیں. اسی طرح ماسٹرز والے بھی BA BSc کر سکتے ہیں. اس کی بڑی آسان لاجک ہے کہ بھائی میں اور ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, میں کسی اور چیز میں جانا چاہتا ہوں, میں اپنا جو نالج ہورائزن ہے اس کو بڑا کرنا چاہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی قید نہیں ہوتی, کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی PhD کی ہوئی ہے تو BA BSc کیوں کر رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آتے ہیں سب سے بڑی چیز کی طرف, وہ یہ ہے کہ ایڈمیشن کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اب کچھ ٹیسٹ تو ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہو گیا TOEFL انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے یا IELTS انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے. لیکن آپ کو ایسی یونیورسٹیاں مل جائیں گی, ٹھیک ہے, تھوڑا گوگل کر لو, ٹرسٹ می آن دس, ٹھیک ہے. آپ میں سے ہر بندے کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس لیے میں ہر ایک کو ایڈوائز نہیں کر سکتا, اس لیے میں جنرلی آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. آپ تھوڑا گوگل کر لو, وہ یونیورسٹیاں ایسی مل جائیں گی جو کہ جن کی ریکوائرمنٹ TOEFL نہیں ہوتی,
ठीक है। और इसका एक और भी वर्क अराउंड होता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में चल जाता है और इसी तरह मैंने ही किया था। मैंने कोई टोफल या आईलेट्स नहीं किया था जब मैंने अपना एडमिशन लिया था। मैंने इस तरह किया था कि मैंने अपने प्रिंसिपल से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लिया था कि हाँ भाई जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो जो है मेरे स्कूल कॉलेज में वो इंग्लिश है। और मुझे प्रिंसिपल ने जब उसकी मोहर शो लगाई, मैंने भेजा, मेरे स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया था, मेरे यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसका एक वर्क अराउंड है एक्चुअली। कुछ यूनिवर्सिटी ये भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन बार अगर आपको आईलेट्स या टोफल करना है तो आप कर ले, अच्छी बात होती है। मैंने भी आईलेट्स एंड टोफल हो गया लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है वो ये है कि कुछ अगर आप अंडरग्रेड में जा रहे हैं तो आपको एसएटी या एसीटी करना पड़ेगा। उनके मैं कुछ लिंक्स नीचे दे दूंगा, उसको फॉलो कर लो, थोड़ा गूगल कर लो। एसएटी किस तरह करते हैं, उसके टेस्ट का क्या तरीकाकार है, और या एसीटी का वो उसमें होगा। और अगर आपने ग्रेजुएट स्टडीज में जाना है, ठीक है, जो एमए एमएससी है या पीएचडी है, तो उसके लिए शायद आपसे वो जीआरई मांगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर यूनिवर्सिटी। कुछ जीआरई मांगेगा, कुछ जीमैट मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो जीआरई मांग रही थी, मैंने जीआरई कर लिया था जब मैंने किया था। एसएटी भी मैंने किया था। तो ये आप कर लें, लेकिन उसके वर्क अराउंड भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि आप एसएटी या एसीटी या जीआरई वगैरह कर लें, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। उसका फायदा ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपका स्कोर अच्छा हो। जिन लोगों का, और स्कॉलरशिप यहाँ पे एक बात मैं वाजे कर दूं कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, वो पूरी स्टडीज के लिए नहीं होते, वो एक सेमेस्टर के लिए होते हैं। और कभी कभी स्कॉलरशिप जो है ना वो $500-1000 भी होती है। स्कॉलरशिप का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आपको थोड़े पैसे पूसे मिल जाते हैं, उसका एक और भी बहुत बड़ा फायदा होता है, वो आपका टोटली स्टेटस चेंज हो जाता है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, वीडियो देखते रहो। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पिक की जाए और यूनिवर्सिटी में से इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाए। तो इस बेसिक, ये तो बड़ा आसान है। लेट्स सपोज मैं एक यूनिवर्सिटी पिक करता हूँ जिससे मैंने बहुत साल पहले एक और जॉब्स भी की थी। स्टीफन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो न्यू जर्सी में ही है, मेरे घर से। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट का सेगमेंट ढूंढे, उसके बाद आपको सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी दिख जाएंगी, जैसे कि इधर दिख रही है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी कौन सी ढूंढी जाए, यूनिवर्सिटी कौन सी पिक की जाए। याद रखो, महंगी स्टेट्स में यूनिवर्सिटी नहीं पिक करनी, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, न्यू जर्सी हो गया। मैंने तो न्यू जर्सी पिक की थी, लेकिन चलो मेरा काम चल गया था। लेकिन आप ना करना, आप जाओ स्टेट्स लाइक टेक्सास में जाओ, टेक्सास बहुत सस्ती स्टेट है। फ्लोरिडा में जाओ, आर्कनसा में जाओ, डकोटा में जाओ, वहाँ पे लोग वैसे ही कम होते हैं, वहाँ कोई जाता भी नहीं है, तो एडमिशन थोड़ा आसान भी होता है। दूसरा, वो स्टेट सस्ती भी होती है, तो वहाँ पे थोड़ी फीस कम होगी, ठीक है। आप कुछ यूनिवर्सिटियों की फीस तो इतनी ज्यादा होती है कि वो आप एक सेमेस्टर की फीस भी नहीं दे सकते। तो आप अगर इन स्टेट्स में जाएंगे तो आपको अच्छी सस्ती यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी। अच्छा, किसी भी यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको फीस तो देनी है, और दो तरह की फीस होती है। एक होती है इन स्टेट ट्यूशन फीस और एक होती है आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस। आप चूंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, बाहर से आ रहे हो, तो आपको आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। जो इन स्टेट ट्यूशन फीस होती है वो आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन के हाफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फीस $12,000 है तो ये 6,000 होगी, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो, ये कंसेप्चुअल पॉइंट। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है किसी तरह इन स्टेट ट्यूशन, ताकि जाते ही आपकी फीस हाफ हो जाए। मैं ये पॉइंट मिस कर गया था जब मैंने एडमिशन लिया था, और मुझे फुल आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन देनी पड़ी थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। वो मैं मिस कर गया था। फिर मैंने कुछ इंडियन लड़कों को आउट ऑफ इन स्टेट ट्यूशन लेते हुए देखा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, ये कहाँ से आया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास ऐसी गाइडेंस हो कि आप डायरेक्टली इन स्टेट ट्यूशन की तरफ जाओ, ताकि आपको आधी फीस देनी पड़े। अब मसला ये है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे, तो आप इन स्टेट ट्यूशन कैसे लोगे। अब लेट्स सपोज आई पिक टेक्सास एज अ स्टेट, तो इन स्टेट ट्यूशन का ये मतलब है कि आप टेक्सास के बाशिंदे हो, वहां रहते हो, 12 महीने रहे हो, ठीक है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट तो उधर नहीं रहा ना, तो उसको तो आउट ऑफ स्टेट ही पड़ेगी ना, ट्यूशन देनी पड़ेगी। तो उसको कैसे अचीव किया जाए, बड़ी जबरदस्त स्टेप है उसके लिए, ठीक है। आप एक काम करो, आपको गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो यूएस यूनिवर्सिटीज दैट ऑफर इन स्टेट ट्यूशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये देखो कितनी सारी आ गई हैं। मैं आपको लेवल आप शॉर्टकट में बता देता हूँ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है, उसके बहुत सारे कैंपस है। टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट है, पाकिस्तान के साइज़ की है, ठीक है। उसमें उसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पूरे टेक्सास में फैली हुई है। वो इंस्टेट ट्यूशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको, मिनेसोटा, आर्कनसा, नॉर्थ
ڈکوٹا، یہ سارے اور بھی بہت ہیں. آپ خود گوگل سرچ کر لو، آپ کو بہت سارے اور بھی مل جائیں گے جو کہ ان اسٹیٹ ٹیوشن فی آفر کرتے ہیں. اچھا، اب ان اسٹیٹ ٹیوشن فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بہت ساری برانچز ہیں، پورے ٹیکساس میں پھیلی ہوئی ہے. وہ ان اسٹیٹ ٹیوشن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہے. یونیورسٹی آف فلوریڈا کرتی ہے، یونیورسٹی آف نیو میکسیکو، منیسوٹا، ارکنسا، نارتھ ڈکوٹا، یہ سارے اور بھی بہت ہیں. آپ خود گوگل سرچ کر لو، آپ کو بہت سارے اور بھی مل جائیں گے جو کہ ان اسٹیٹ ٹیوشن فی آفر کرتے ہیں. اچھا، اب ان اسٹیٹ ٹیوشن فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے وہ آپ کیسے لیں گے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسکالرشپ کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب یہ جو جیسے یونیورسٹی آف ٹیکساس ہے اور یہ یونیورسٹی آف فلوریڈا ہے، جن کے نام ادھر میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ یونیورسٹیاں ایکچولی اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہیں. یاد رکھو، ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ گرانٹس اور فائنینشیل ایڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے، وہ صرف یو ایس سٹیزنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکچولی اسکالرشپس کے لیے، کچھ اسکالرشپس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اب ہر اسٹیٹ میں اور ہر یونیورسٹی اس کو آفر نہیں کرتی، لیکن یہ جو میں نے آپ کی یونیورسٹیاں بتائی ہیں، یہ جو کچھ اسٹیٹس بتائے ہیں، یہ آفر کرتے ہیں. اور آپ جا کے گوگل پہ جا کے گوگل سرچ بھی مار سکتے ہیں کہ یو ایس یونیورسٹیز دیٹ آفر. ڈائریکٹلی ان اسٹیٹ ٹیوشن کی طرف جاؤ تاکہ آپ کو آدھی فیس دینی پڑے. اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ ان اسٹیٹ ٹیوشن کیسے لوگے. اب لیٹ سپوز آئی پک ٹیکساس ایز اے اسٹیٹ، تو ان اسٹیٹ ٹیوشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ ٹیکساس کے باشندے ہو، وہاں رہتے ہو، 12 مہینے رہے ہو، ٹھیک ہے. اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تو ادھر نہیں رہا نا، تو اس کو گوگل پہ جاؤ، گوگل پہ ٹائپ کرو یو ایس یونیورسٹیز دیٹ آفر ان اسٹیٹ ٹیوشن ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. یہ دیکھو کتنی ساری آ گئی ہیں. میں آپ کو لب آپ شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں. جو یونیورسٹی آف ٹیکساس ہے اس کے بہت سارے کیمپس ہیں. ٹیکساس بہت بڑی اسٹیٹ ہے، پاکستان کے سائز کی ہے، ٹھیک ہے. اس میں اس کے بہت سارے کیمپسز ہیں، بہت ساری برانچز ہیں، پورے ٹیکساس میں پھیلی ہوئی ہے. وہ یونیورسٹی آف نیو میکسیکو، منیسوٹا، ارکنسا، نارتھ ڈکوٹا، یہ سارے اور بھی بہت ہیں. آپ خود گوگل سرچ کر لو، آپ کو بہت. اسٹیٹ ٹیوشن فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے وہ آپ کیسے لیں گے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسکالرشپ کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب یہ جو فلوریڈا ہے، جن کے نام ادھر میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ یونیورسٹیاں ایکچولی اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہیں. یاد رکھو، ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ گرانٹس اور فائنینشیل ایڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے، وہ صرف یو ایس سٹیزنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکچولی اسکالرشپس کے لیے، کچھ اسکالرشپس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اب ہر اسٹیٹ میں اور ہر یونیورسٹی اس کو آفر نہیں کرتی، لیکن یہ جو میں نے آپ کی یونیورسٹیاں بتائی ہیں، یہ جو کچھ اسٹیٹس بتائے ہیں، یہ آفر کرتے ہیں. اور آپ جا کے گوگل سرچ بھی مار سکتے ہیں کہ یو ایس یونیورسٹیز دیٹ آفر اسکالرشپس ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. یہ کریں، یہ دیکھیں کتنے ساری آ گئی. تھوڑی سی گوگل کرنا، ہر چیز اویلیبل ہے آن لائن، کوئی اگر آپ کو 1000 تک کی اسکالرشپ مل گئی نا، تو آپ آٹومیٹکلی ان اسٹیٹ ٹیوشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، کافی لوگوں کو نہیں پتا. میں پھر بتا رہا ہوں، اسکالرشپ اگر آپ کو $1000 تک کی اگر مل جاتی ہے نا کہیں سے کسی بھی سیمسٹر کے لیے، تو آپ ان اسٹیٹ ٹیوشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہو اور آپ کی فیس آدھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنا ایس اے ٹی اگر آپ کا اچھا ہو، ایس اے ٹی اسکور، اے سی ٹی اسکور اچھا ہو، جی آر ای اسکور اچھا ہو، آپ کا جی میٹ اسکور اچھا ہو، تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی. یا آپ ویسے ہی اپلائی کر دو. یو نیور نو، اسکالرشپ میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے، لیکن یو نیور نو، ناممکن نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو لیتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ آپ کو اسکالرشپ مل گئی، آپ کی ٹیوشن فیس آدھی ہو جائے گی. تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا. اچھا، ایک اور ٹپ اس بارے میں یہ ہے کہ جو اسپرنگ سیمسٹر ہوتا ہے، اسپرنگ کا سیمسٹر جو باہر کا سیمسٹر ہوتا ہے، کس موسم میں باہر شروع ہوتی ہے؟ مارچ میں، ٹھیک ہے. مارچ، اپریل، سو آن. وہ والا سیمسٹر اس میں اپلائی نہیں کرنا، آپ نے فال میں کرنا ہے. فال اگست میں یا سپتمبر میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس والے سیمسٹر میں یوزولی اسکالرشپس آفر کرتے ہیں یہ لوگ اور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آسانی سے مل جاتی ہے. تو یہ یاد رکھنا. اب یہ کچھ یونیورسٹیوں کی لسٹ آپ دیکھ لو، ان کو نوٹ کر لو. اچھا، اب آتے ہیں کمیونٹی کالج کی طرف. ایک تو ہوگی یونیورسٹیاں، ایک امریکہ میں ایک ہوتا ہے کمیونٹی کالج. کمیونٹی کالج ایک نسبتاً چھوٹا سا کالج ہوتا ہے جو کہ کمیونٹی میں ہوتا ہے، ایک ٹاؤن کا ہوتا ہے. یوزولی ادھر 2 سال کا کورس ہوتا ہے اور ایسوسیٹ ڈگریز دی جاتی ہیں. کمیونٹی کالج کے کافی ایڈوانٹیجز ہیں. وہاں پہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ تقریباً 1/10 ہوتی ہے اس کی کاسٹ بنسبت اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں. جیسے میں ایگزامپل دے رہا تھا نا آپ کو کہ اگر آپ کی فیس $6000 پر سیمسٹر ہے تو کمیونٹی کالج میں وہی فیس جو ہوگی وہ 600 ہوگی. وہ 1/10 ہوتی ہے عام طور پہ. ایسے تھوڑا سا کم یا زیادہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن قریباً ادھر ایسے ہی ہوتی ہے.
لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کمیونٹی کالج کا I-20 آپ نے لے لیا یا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ لے لیا ہے تو اس پہ آپ کو ویزا وہ نہیں دیں گے. وہ اس کو دیکھیں گے، اس کو کہیں گے کہ یار کمیونٹی کالج جا رہا ہے تو چل چھٹی کر یہاں سے، تو صرف امریکہ جانے کے چکروں میں. تو ویزا تو آپ کو پراپر یونیورسٹی کے ہی I-20 پہ ملے گا یا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ پہ ملے گا، کمیونٹی کالج کے I-20 پہ نہیں ملے گا. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی اچھی یونیورسٹی کے I-20 پہ امریکہ کا ویزا لے لیں، پھر یہاں پہ آ کے ٹرانسفر کمیونٹی کالج میں کرا کے یہاں سے ڈگری لے لیں. لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ کسی اچھی یونیورسٹی سے ہی ڈگری لیں تاکہ آگے آپ کے جاب کے چانسز اور پھر گرین کارڈ کے چانسز زیادہ ہو جائیں. کمیونٹی کالج کے جو چیپ کورسز ہیں، چیپ سبجیکٹس ہیں، اس کو اویل کر لیں. جیسے اگر لیٹس سپوز آپ کا ایک کورس ہے یا ایک سبجیکٹ ہے، وہ یونیورسٹی میں اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ $2000 ہے، تو کمیونٹی کالج میں وہ $200 ہوگی. تو آپ وہ کورس کمیونٹی کالج سے کر کے واپس اپنی یونیورسٹی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ٹپکلی کیا ہوتی ہیں. یونیورسٹی کی ٹپکل ریکوائرمنٹس بھی DMC ٹرانسکرپٹس وغیرہ ہوتے ہیں. آپ سرچ کر لیں، آپ کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا ہے. اور لیٹر آف ریکمنڈیشن اپنے ٹیچروں سے وہ آپ کو بنوانا پڑے گا. اور بس پھر آپ اپلائی کر دیں. کچھ یونیورسٹیوں کی فیس بھی ہوتی ہے، کچھ کی نہیں ہوتی ہے. ملٹیپل یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ ایکسیپٹ کریں کچھ نہیں کریں گے. میں نے تو بہت ساریوں میں کیا تھا، مجھے یاد ہے کچھ کی فیس تھی کچھ کی نہیں تھی. فیس بھی 40 سے لے کے $50 ہوتی ہے یونیورسٹیوں کی جن کی فیس ہوتی ہے. اچھا، آپ نے اپلائی کر دیا، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. جب آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو وہ آپ کو ایڈمیشن سرٹیفکیٹ بھیجیں گے جس کو I-20 کہتے ہیں. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں مختلف ڈیٹس اور مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں. آپ کی ارائیول کی ڈیٹ، آپ کب آ سکتے، یہی وہ ایڈمیشن سرٹیفکیٹ ہے جس کو I-20 کہتے ہیں، جس کو آپ اپنے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کریں گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو ویزا ملے گا. اب اس میں اگر جب آپ کا I-20 آ جائے گا تو آپ اوپر دیکھیں گے تو اس میں ایک CVS ID اوپر لکھا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ USCIS US امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے گوگل کر لو CVS ہاؤ ٹو پے CVS فیس، ٹھیک ہے. تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں جا کے آپ اس کی فیس پے کریں گے. آج کل اس کی فیس CVS فیس جو ہے وہ $375 ہے. یہ ایک مسٹ ہے اسٹوڈنٹ ویزے کی اپلیکیشن کے لیے، یہ CVS فیس پے کرنی مسٹ ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسلام آباد کونسلیٹ یا اپنے کونسلیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ اپنے ویزے کی اپوائنٹمنٹ بک کریں. اسٹوڈنٹ ویزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ 2 دن کے اندر ہوتی ہے، 2 یا 3 دن کے اندر. جبکہ باقی اگر آپ وزٹ ویزا کا دیکھو یا باقی ویزا کا دیکھو تو وہ اس میں تو سال کا ویٹ ٹائم ہے صرف انٹرویو کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں فٹافٹ آ جاتا ہے. اچھا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے DS-160 فارم فل کرنا ہے. یہ ویزے کا آن لائن فارم ہوتا ہے جو کہ ویب سائٹ پہ ایمبیسی کے آپ کو مل جائے گا. اور اس کی فیس تقریباً آئی تھنک آج کل چل رہی ہے $185. اور ساتھ میں I-20 لگاؤ، اپنا ویلڈ پاسپورٹ لگاؤ. CVS جو فیس آپ نے پے کی تھی اس کی رسید یا اس کی انوائس ساتھ میں لگاؤ، وہ مل جائے گی آپ کو. اور اپنی پکچرز لگاؤ پاسپورٹ سائز. پاکستان میں فوٹوگرافرز کو پتا ہے کہ کیسے پکچر لینی ہے امریکہ کے ویزے کے لیے. اور اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ. بینک اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کو کم از کم 1 سال کا اپنا خرچہ شو کرنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، یونیورسٹی کی فیس وغیرہ، اور ساتھ میں رہن سہن کا بھی خرچہ ہوتا ہے. تو لیٹس سپوز اگر آپ کی یونیورسٹی کی فیس $6000 ہے تو سال میں اس کی فیس ہوگی $12000، کیونکہ 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں لینے ماسٹ. اور اس کے علاوہ آپ کا خرچہ ورچہ بھی کوئی $5-6 ہو جائے گا. تو آپ نے تقریباً $18,000-20,000 شو کرنے ہیں. جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ شو کریں. اب بینک اسٹیٹمنٹ ہر کسی کے پاس بینک بیلنس تو نہیں ہوتا، میرے پاس بھی نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اس طرح کیا تھا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے پیسے لیے تھے اور میں نے اپنے بینک میں جمع کرا دیے تھے. اور پھر میں نے جب اس کی اسٹیٹمنٹ نکالی اور جب مجھے ویزا ملا اس کے بعد میں نے سارے پیسے واپس کر لیے. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی آتے ہیں کہ ویزا انٹرویو میں کیا ہوگا. ویزا انٹرویو میں صرف ایک بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے، صرف ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائز شو کرنے ہیں. ٹائز شو کرنے کا کیا مطلب ہے، آپ کے پاکستان میں فیملی ہے، آپ نے واپس آنا ہے، آپ نے امریکہ میں نہیں ٹھہرنا. دیکھو اگر آپ کو اسکالرشپ بھی ملی ہوئی ہو، آپ کو انسٹیٹ ٹیوشن بھی ملی ہو، آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہو، آپ آئنسٹائن کے چاچے لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر ویزا آفیسر کو یہ شک بھی ہو گیا کہ آپ نے امریکہ سے واپس نہیں آنا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ، کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دے گا. کیونکہ وہ اسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں. آپ سے وہ جو سوال پوچھے گا وہ ایکچولی وہ یہی ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ بھائی اس نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. تو اگر وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی ایجوکیشن کے بعد کیا کرو گے، تو یہ نہ کہنا کہ میں جاب ڈھونڈوں گا اور میں H1 لوں گا اور ورک ویزا لوں گا، اس کے بعد گرین کارڈ اور پاسپورٹ. بھائی نہیں، آپ نے اس کو کہا نہیں میں نے واپس آنا ہے، میں اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. زیادہ اوور اسمارٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. جو وہ پوچھے یس یا نو مختصر جواب دینے ہیں. زیادہ انفارمیشن کبھی والنٹیئر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے.
لیکن آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی میرا تو کوئی شوق نہیں ہے وہاں پہ ٹھہرنے کا امریکہ میں نے واپس آنا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو دھیان رکھنا, جو بھی سوال کا جواب دو وہ اسی کے ارد گرد گھومے گا. بعض اوقات وہ ٹیسٹ ریزلٹس کو بھی نہیں دیکھتے, بعض اوقات وہ اسکالرشپ کسی چیز کو نہیں دیکھتے, وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جا کے امریکہ میں ٹھہرنے تو نہیں جا رہا. ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اس نے واپس آنا ہے. میں پھر بتا رہا ہوں, دس از دی پڑے گی نا, ٹیوشن دینی پڑے گی. تو اس کو کیسے اچیو کیا جائے, بڑی زبردست اسٹیپ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ایک کام کرو, آپ کو گوگل پہ جاؤ, گوگل پہ ٹائپ کرو یو ایس یونیورسٹیز دیٹ آفر ان اسٹیٹ ٹیوشن ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. یہ دیکھو کتنی ساری آ گئی ہیں. میں آپ کو لب لب آپ شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں. جو یونیورسٹی آف ٹیکسس ہے اس کے بہت سارے کیمپس ہیں. ٹیکسس بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان کے سائز کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کے بہت سارے کیمپسز ہیں, بہت ساری برانچز ہیں, پورے ٹیکسس میں پھیلی ہوئی ہے. وہ انسٹیٹ ٹیوشن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہے. یونیورسٹی آف فلوریڈا کرتی ہے, یونیورسٹی آف نیو میکسیکو, منیسوٹا, ارکنسا, نارتھ ڈکوٹا, یہ سارے اور بھی بہت ہیں. آپ خود گوگل سرچ کر لو, آپ کو بہت سارے اور بھی مل جائیں گے جو کہ ان اسٹیٹ ٹیوشن فی آفر کرتے ہیں. اچھا, اب ان اسٹیٹ ٹیوشن فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی بہت سارے کیمپس ہیں. ٹیکسس بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان کے سائز کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کے بہت سارے کیمپسز ہیں, بہت ساری برانچز ہیں, پورے ٹیکسس میں پھیلی ہوئی ہے. وہ انسٹیٹ ٹیوشن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہے. یونیورسٹی آف فلوریڈا کرتی ہے, یونیورسٹی آف نیو میکسیکو, منیسوٹا, ارکنسا, نارتھ ڈکوٹا, یہ سارے اور بھی بہت ہیں. آپ خود گوگل سرچ کر لو, آپ کو بہت سارے اور بھی مل جائیں گے جو کہ ان اسٹیٹ ٹیوشن فی آفر کرتے ہیں. اچھا, اب ان اسٹیٹ ٹیوشن فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے وہ آپ کیسے لیں گے, اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسکالرشپ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو جیسے یونیورسٹی آف ٹیکسس ہے اور یہ یونیورسٹی آف فلوریڈا ہے, جن کے نام ادھر میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں, یہ لوگ جو ہے نا, یہ یونیورسٹیاں ایکچولی اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہیں. یاد رکھو, ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ گرانٹس اور فائنینشیل ایڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے, وہ صرف یو ایس سٹیزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکچولی اسکالرشپس کے لیے, کچھ اسکالرشپس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اب ہر اسٹیٹ میں اور ہر یونیورسٹی اس کو آفر نہیں کرتی, لیکن یہ جو میں نے آپ کی یونیورسٹیاں بتائی ہیں, یہ جو کچھ اسٹیٹس بتائے ہیں, یہ آفر کرتے ہیں. اور آپ جا کے گوگل پہ جا کے گوگل سرچ بھی مار سکتے ہیں کہ یو ایس یونیورسٹیز دیٹ آفر. آپ ڈائریکٹلی ان اسٹیٹ ٹیوشن کی طرف جاؤ تاکہ آپ کو آدھی فیس دینی پڑے. اب مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ ان اسٹیٹ ٹیوشن کیسے لوگے. اب لیٹس سپوز آئی پک ٹیکسس ایز اے اسٹیٹ, تو ان اسٹیٹ ٹیوشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ ٹیکسس کے باشندے ہو, وہاں رہتے ہو, 12 مہینے رہے ہو. ٹھیک ہے, اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تو ادھر نہیں رہا نا, تو اس کو گوگل پہ جاؤ, گوگل پہ ٹائپ کرو یو ایس یونیورسٹیز دیٹ آفر ان اسٹیٹ ٹیوشن ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. یہ دیکھو کتنی ساری آ گئی ہیں. میں آپ کو لب لب آپ شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں. جو یونیورسٹی آف ٹیکسس ہے اس کے بہت سارے کیمپس ہیں. ٹیکسس بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان کے سائز کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کے بہت سارے کیمپسز ہیں, بہت ساری برانچز ہیں, پورے ٹیکسس میں پھیلی ہوئی ہے. وہ یونیورسٹی آف نیو میکسیکو, منیسوٹا, ارکنسا, نارتھ ڈکوٹا, یہ سارے اور بھی بہت ہیں. آپ خود گوگل سرچ کر لو, آپ کو بہت. اسٹیٹ ٹیوشن فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے وہ آپ کیسے لیں گے, اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اسکالرشپ کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب یہ جو فلوریڈا ہے, جن کے نام ادھر میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں, یہ لوگ جو ہے نا, یہ یونیورسٹیاں ایکچولی اسکالرشپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہیں. یاد رکھو, ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ گرانٹس اور فائنینشیل ایڈ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے, وہ صرف یو ایس سٹیزنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکچولی اسکالرشپس کے لیے, کچھ اسکالرشپس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اب ہر اسٹیٹ میں اور ہر یونیورسٹی اس کو آفر نہیں کرتی, لیکن یہ جو میں نے آپ کی یونیورسٹیاں بتائی ہیں, یہ جو کچھ اسٹیٹس بتائے ہیں, یہ آفر کرتے ہیں. اور آپ جا کے گوگل پہ جا کے گوگل سرچ بھی مار سکتے ہیں کہ یو ایس یونیورسٹیز دیٹ آفر اسکالرشپس ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. یہ کریں, یہ دیکھیں کتنے ساری آ گئی. تھوڑی سی گوگل کرنا ہے, ہر چیز اویلیبل ہے آن لائن, کوئی کنسلٹنٹ نہیں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا, اب اگر آپ کو 1000 تک کی اسکالرشپ مل گئی نا, تو آپ آٹومیٹکلی ان اسٹیٹ ٹیوشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے, کافی لوگوں کو نہیں پتا. میں پھر بتا رہا ہوں,
اسکالرشپ اگر آپ کو $1,000 تک کی اگر مل جاتی ہے نا کہیں سے کسی بھی سیمسٹر کے لیے, تو آپ ان اسٹیٹ ٹیوشن کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہو اور آپ کی فیس آدھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنا SAT اگر آپ کا اچھا ہو, SAT اسکور, ACT اسکور اچھا ہو, GRE اسکور اچھا ہو, آپ کا GMAT اسکور اچھا ہو, تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی. اور یا آپ ویسے ہی اپلائی کر دو, یو نیور نو. اسکالرشپ میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے, لیکن یو نیور نو, ناممکن نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو لیتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ آپ کو اسکالرشپ مل گئی, آپ کی ٹیوشن فیس آدھی ہو جائے گی. تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا. اچھا, ایک اور ٹپ اس بارے میں یہ ہے کہ جو اسپرنگ سیمسٹر ہوتا ہے, اسپرنگ کا سیمسٹر جو باہر کا سیمسٹر ہوتا ہے, کس موسم میں باہر شروع ہوتی ہے؟ مارچ میں. ٹھیک ہے, مارچ, اپریل, سو آن. وہ والا سیمسٹر اس میں اپلائی نہیں کرنا, آپ نے فال میں کرنا ہے. فال اگست میں یا سپتمبر میں شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس والے سیمسٹر میں یوزولی اسکالرشپس آفر کرتے ہیں یہ لوگ اور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آسانی سے مل جاتی ہے. تو یہ یاد رکھنا. اب یہ کچھ یونیورسٹیوں کی لسٹ آپ دیکھ لو, ان کو نوٹ کر لو. اچھا, اب آتے ہیں کمیونٹی کالج کی طرف. ایک تو ہوگی یونیورسٹیاں, ایک امریکہ میں ایک ہوتا ہے کمیونٹی کالج. کمیونٹی کالج ایک نسبتاً چھوٹا سا کالج ہوتا ہے جو کہ کمیونٹی میں ہوتا ہے یا ایک ٹاؤن کا ہوتا ہے. یوزولی ادھر 2 سال کا کورس ہوتا ہے اور ایسوسیٹ ڈگریز دی جاتی ہیں. کمیونٹی کالج کے کافی ایڈوانٹیجز ہیں. وہاں پہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ تقریباً 1/10 ہوتی ہے اس کی کاسٹ بنسبت اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں. جیسے میں ایگزامپل دے رہا تھا نا آپ کو کہ اگر آپ کی فیس $6,000 پر سیمسٹر ہے تو کمیونٹی کالج میں وہی فیس جو ہوگی وہ 600 ہوگی. وہ 1/10 ہوتی ہے عام طور پہ. ایسے تھوڑا سا کم یا زیادہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن قریباً ادھر ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کمیونٹی کالج کا I-20 آپ نے لے لیا یا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ لے لیا ہے تو اس پہ آپ کو ویزا وہ نہیں دیں گے. وہ اس کو دیکھیں گے, اس کو کہیں گے کہ یار کمیونٹی کالج آ رہا ہے, تو چل چھٹی کر یہاں سے, تو صرف امریکہ جانے کے چکروں میں. تو ویزا تو آپ کو پراپر یونیورسٹی کے ہی I-20 پہ ملے گا یا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ پہ ملے گا, کمیونٹی کالج کے I-20 پہ نہیں ملے گا. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے, کسی اچھی یونیورسٹی کے I-20 پہ امریکہ کا ویزا لے لیں, پھر یہاں پہ آ کے ٹرانسفر کمیونٹی کالج میں کرا کے یہاں سے ڈگری لے لیں. لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ کسی اچھی یونیورسٹی سے ہی ڈگری لیں تاکہ آگے آپ کے جاب کے چانسز اور پھر گرین کارڈ کے چانسز زیادہ ہو جائیں. کمیونٹی کالج کے جو چیپ کورسز ہیں, چیپ سبجیکٹس ہیں, اس کو اویل کر لیں. جیسے اگر لیٹس سپوز آپ کا ایک کورس ہے یا ایک سبجیکٹ ہے, وہ یونیورسٹی میں اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ $2,000 ہے, تو کمیونٹی کالج میں وہ $200 ہوگی. تو آپ وہ کورس کمیونٹی کالج سے کر کے واپس اپنی یونیورسٹی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ٹپکلی کیا ہوتی ہیں. یونیورسٹی کی ٹپکل ریکوائرمنٹس بھی DMC ٹرانسکرپٹس وغیرہ ہوتے ہیں. آپ سرچ کر لیں, آپ کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا ہے. اور لیٹر آف ریکمنڈیشن اپنے ٹیچروں سے وہ آپ کو بنوانا پڑے گا. اور بس پھر آپ اپلائی کر دیں. کچھ یونیورسٹیوں کی فیس بھی ہوتی ہے, کچھ کی نہیں ہوتی ہے. ملٹیپل یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ ایکسیپٹ کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. میں نے تو بہت ساریوں میں کیا تھا, مجھے یاد ہے کچھ کی فیس تھی, کچھ کی نہیں تھی. فیس بھی $40 سے لے کے $50 ہوتی ہے یونیورسٹیوں کی جن کی فیس ہوتی ہے. اچھا, آپ نے اپلائی کر دیا, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. جب آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو وہ آپ کو ایڈمیشن سرٹیفکیٹ بھیجیں گے, جس کو I-20 کہتے ہیں. یہ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں مختلف ڈیٹس اور مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں. آپ کی ارائیول کی ڈیٹ, آپ کب آ سکتے, یہی وہ ایڈمیشن سرٹیفکیٹ ہے جس کو I-20 کہتے ہیں, جس کو آپ اپنے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کریں گے اور اس کی بیسس پہ آپ کو ویزا ملے گا. اب اس میں اگر جب آپ کا I-20 آ جائے گا تو آپ اوپر دیکھیں گے تو اس میں ایک سیویز ID اوپر لکھا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ USCIS US امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے گوگل کر لو سیویز, ہاؤ ٹو پے سیویز فیس. ٹھیک ہے, تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں جا کے آپ اس کی فیس پے کریں گے. آج کل اس کی فیس سیویز فیس جو ہے وہ $375 ہے. یہ ایک مسٹ ہے اسٹوڈنٹ ویزے کی اپلیکیشن کے لیے, یہ سیویز فیس پے کرنی مسٹ ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسلام آباد کونسلیٹ یا اپنے کونسلیٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ اپنے ویزے کی اپوائنٹمنٹ بک کریں. اسٹوڈنٹ ویزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ 2 دن کے اندر ہوتی ہے, 2 یا 3 دن کے اندر. جبکہ باقی اگر آپ وزٹ ویزا کا دیکھو یا باقی ویزوں کا دیکھو تو وہ اس میں تو سال کا ویٹ ٹائم ہے صرف انٹرویو کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں فٹافٹ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے DS-160 فارم فل کرنا ہے. یہ ویزے کا آن لائن فارم ہوتا ہے جو کہ ویب سائٹ پہ ایمبیسی کے آپ کو مل جائے گا, اور اس کی فیس تقریباً آئی تھنک آج کل چل رہی ہے $185. اور ساتھ میں I-20 لگاؤ, اپنا ویلڈ پاسپورٹ لگاؤ,
सीवीज जो फीस आपने पे की थी उसकी रसीद या उसकी इनवॉइस साथ में लगाओ, वो मिल जाएगी आपको। और अपनी पिक्चर्स लगाओ पासपोर्ट साइज। पाकिस्तान में फोटोग्राफर्स को पता है कि कैसे पिक्चर लेनी है अमेरिका के वीजे के लिए। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। हाँ ना, बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक स्टेटमेंट में आपको कम से कम 1 साल का अपना खर्चा शो करना कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह, और साथ में रहन सहन का भी खर्चा होता है। तो लेट्स सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फीस $6,000 है तो साल में उसकी फीस होगी 12,000, क्योंकि 2 सेमेस्टर्स होते हैं, लेने मस्ट। और इसके अलावा आपका खर्चा वर्चा भी कोई $5-6,000 हो जाएगा, तो आपने तकरीबन $18,000-20,000 शो करने हैं। जितने ज्यादा हो सकते हैं आप शो करें। अब बैंक स्टेटमेंट हर किसी के पास बैंक बैलेंस तो नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने इस तरह किया था कि मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे लिए थे और मैंने अपने बैंक में जमा करा दिए थे, और फिर मैंने जब उसकी स्टेटमेंट निकाली और जब मुझे वीजा मिला उसके बाद मैंने सारे पैसे वापस कर लिए। तो आप भी ये कर सकते हैं। अच्छा, अभी आते हैं कि वीजा इंटरव्यू में क्या होगा। वीजा इंटरव्यू में सिर्फ एक बात याद रखना, ठीक है, सिर्फ एक बात, यह है कि आपने अपने टाइज शो करने हैं। टाइज शो करने का क्या मतलब है? आपके पाकिस्तान में फैमिली है, आपने वापस आना है, आपने अमेरिका में नहीं ठहरना। देखो, अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिली हुई हो, आपको इंस्टेंट ट्यूशन भी मिली हो, आपका केस बहुत स्ट्रांग हो, आप आइंस्टाइन के चाचे लगे हुए हो, ठीक है, लेकिन अगर वीजा ऑफिसर को ये शक भी हो गया कि आपने अमेरिका से वापस नहीं आना, तो आपका वीजा रिजेक्ट, कुछ भी हो जाए वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो इसी चीज को ढूंढते हैं। आपसे वो जो सवाल पूछेगा वो एक्चुअली वो यही टटोलने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई इसने वापस आना है कि नहीं आना। तो अगर वो आपसे पूछे कि भाई एजुकेशन के बाद क्या करोगे, तो ये ना कहना कि मैं जॉब ढूंढूंगा और मैं H1 लूंगा, वर्क वीजा लूंगा, उसके बाद ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट। भाई नहीं, आपने उसको कहा नहीं मैंने वापस आना है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है। ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होना, ठीक है, जो वो पूछे यस या नो मुख्तसर जवाब देने हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन कभी वॉलंटियर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने उसको ये बताना है कि भाई मेरा तो कोई शौक नहीं है वहां पे ठहरने का अमेरिका में, मैंने वापस आना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो भी सवाल का जवाब दो वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। बाज़ औक़ात वो टेस्ट रिजल्ट्स को भी नहीं देखते, बाज़ औक़ात वो स्कॉलरशिप किसी चीज को नहीं देखते, वो सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि ये वहां पे जाके अमेरिका में ठहरने तो नहीं जा रहा। उनका कंसर्न ये होता कि इसने वापस आना है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू डिसाइड कि यू आर गेटिंग द वीजा और नॉट, ओके, कि आपने उसको बावर कराना है कि आपने वापस आना है एजुकेशन के बाद। और दूसरी ये बात भी है कि आपने बैंक स्टेटमेंट तो सबमिट की होगी। ज्यादातर टाइम वो वैसे बैंक स्टेटमेंट को ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको पता था पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, उनके पास हजारों केस आते हैं, ठीक है, तो वो अपने सवालों के थ्रू आपसे ये टटोलने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई अपना खर्चा कैसे पूरा करोगे। तो एक्ट कॉन्फिडेंटली उनको बताओ कि हाँ है मेरे पास पैसे भाई, हाँ मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लो,